السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هدايا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔ معزز و موقر ناظرین و ناظرات، سلسلے تفسیر قرآن کے تحت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 38 اور 39 دو آیتیں آپ کے سامنے پیش کی گئی ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان دونوں آیتوں میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے کہا تم یہاں سے سارے کے سارے لوگ نکل جاؤ، اتر جاؤ، پس جب کبھی تمہارے پاس میری جانب سے ہدایت آئے گی تو جس نے میری ہدایت کی پیروی کی تو نہ اس کے لیے کوئی ڈر ہوگا اور نہ وہ غم کریں گے، اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا تو یہ جہنمی ہیں، وہ ہمیشہ ہمیش اس میں رہیں گے۔ دراصل آدم علیہ السلام اور حوا سے جب غلطی ہوئی اور انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا جس کا پھل کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھی، حوا کو بھی اور ابلیس کو بھی سب کو زمین پر بھیج دیا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے زمین پر بھیج دیا۔ اللہ نے کہا کہ جاؤ تم سب لوگ جاؤ زمین پر، تو سب کو زمین پر بھیج دیا۔ اب آدم علیہ السلام زمین کے کس حصے پر اتارے گئے تھے؟ حوا کس حصے پر اتاری گئی تھی؟ کہاں انڈیا میں اترے تھے، عرب ممالک میں اترے تھے، افریقی ممالک میں اترے تھے اور امریکی ممالک میں اترے تھے؟ کس حصے پر اترے تھے میرے بھائیوں؟ اس کے بارے میں کوئی تفصیل قرآن اور حدیث میں، کوئی صراحت قرآن اور حدیث میں موجود نہیں۔ ابھی اپنی بات گزشتہ بات دروس میں آئی کہ قرآن جب کسی واقعے کو ذکر کرتا ہے اور اس واقعے کے کسی تفصیل سے خاموش رہتا ہے تو ہمیں یہ سمجھ لینا چاہیے کہ اس تفصیل میں ہمارے لیے فائدہ نہیں، ہم کو اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اتنا طے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آدم اور حوا اور ابلیس سبوں کو زمین پر بھیج دیا۔ زمین پر بھیجنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جاؤ، اب جب تمہارے پاس ہماری ہدایت آئے گی، ہماری ہدایت آئے گی، تو اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجا اور آدم علیہ السلام کو اپنا نبی بنایا اور یہ تلقین کر دی کہ جس طرح سے میں کہوں گا، جیسا میرا حکم ہوگا، جیسی میری رہنمائی ہوگی، میں جو ہدایت کے اصول اور ہدایت کے اوامر اور ہدایت کے رہنمائی جو بھیجوں گا تو یہ تمہارے لیے مشعل راہ ہوگا۔ تو ہدایت کس کی جانب سے آتی ہے؟ کیا کہا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب تمہارے پاس مجھ سے میری طرف سے ہدایت آئے گی۔ گویا کیا پتہ چلا میرے بھائیوں کہ ہدایت کا سرچشمہ، ہدایت کا منبع، ہدایت کا مصدر یہ رب العالمین ہے۔ ہدایت اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے۔ ہدایت کے راستے، ہدایت کی رہنمائی، ہدایت کی توفیق، یہ سب اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے کسی کو ہدایت کا راستہ بتا دے۔ کتنا ظلم پر مبنی قول ہے بعض لوگوں کا جو کہتے ہیں کہ فواللہ لا ما خرج منی الا الحق۔ بعض ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ میری زبان سے حق بات ہی نکلتی ہے۔ یہ تو صرف نبی علیہ السلام کے ساتھ ہو سکتا ہے،
چونکہ نبی علیہ السلام پر صبح و شام وحی آتی تھی اور اللہ نے آپ کو معصوم علی الخطا بنایا تھا، آپ کی زبان وہی چلتی تھی جہاں نبی اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہوتی تھی. تو ہدایت اللہ کی طرف سے آتی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتی ہے اور نبی علیہ السلام سارے لوگوں کو بتاتے ہیں. اب بتائیے، ہمارے گڑھے ہوئے واقعات، ہمارے بزرگوں کے خواب، ہمارے بزرگوں کے تجربات، ہمارے بزرگوں کی رائیں، ہمارے بزرگوں کے مشورے، ہمارے بزرگوں کے فتاوے، ان کی کیا حیثیت ہے میرے بھائیوں؟ ان کا ہدایت سے کیا تعلق ہے اگر وہ قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتے تو ہدایت اللہ کی جانب سے آتی ہے. اس آیت کریمہ پر غور کیجئے، اس کا ترجمہ اپنے گھر میں پڑھ کر کے اس پر تدبر کیجئے کہ اللہ نے کہا منی، اللہ نے کہا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ ہُدًى، تمہارے پاس ہدایت آ جائے تو جو ہدایت کی پیروی کرے گا. منی، میری جانب سے جب ہدایت آئے گی، اور میری جانب سے اللہ تعالیٰ کی جانب سے جو ہدایت آئی ہے وہ قرآن ہے، اور قرآن کی تشریح، قرآن کی تفسیر اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں ہیں. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، ہم نے آپ کے اوپر قرآن نازل کیا ہے تاکہ آپ لوگوں کے لیے بیان کریں اس کو جو ان کی طرف نازل کیا گیا. تو ہدایت کس کی طرف سے آتی ہے؟ اللہ کی طرف سے. جس چیز پر اللہ رب العزت کی مہر نہیں ہے، اللہ رب العزت سے اس کا سرا جا کر کے نہیں ملتا ہے، وہ چیز ہدایت نہیں ہو سکتی ہے. اس چیز کو ہم یہاں سمجھ لیں اور اپنا عقیدہ، اپنی سوچ، اپنا نظریہ، اپنا منہج یہاں پر چینج کر لیں. کوئی بھی شخص ہو، کتنا بھی بڑا ہو، کتنا بھی نیک کیوں نہ ہو، اگر اس کی کوئی بات قرآن اور حدیث سے میل نہیں کھاتی ہے تو وہ ہدایت نہیں ہو سکتی ہے. آگے اللہ نے فرمایا کہ جب میری جانب سے ہدایت آ جائے گی تو جو اس ہدایت کی پیروی کرے گا. ہدایت آ جانا ہی کمال نہیں ہے، ہدایت تو آ گئی، قرآن آ گیا، اللہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہیں، مگر اس ہدایت پر عمل کر لینا اور اس ہدایت کو اپنی زندگی میں نافذ کر لینا، یہ اہم چیز ہے. ورنہ دنیا میں جو ہے کیا نام ہے، کتاب اللہ موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں موجود ہے. اس دنیا میں نیک بھی ہیں، برے بھی ہیں. نیک لوگوں نے اس کی اہمیت کو سمجھا، نیک لوگوں نے اس ہدایت کو سمجھا، نیک لوگوں نے اس ہدایت کو اپنی زندگی میں نافذ کیا، اس لیے وہ نیک ہوئے. برے لوگ ہدایت آنے کے باوجود، ہدایت رہنے کے باوجود، ہدایت موجود ہونے کے باوجود گمراہ اور بھٹکتے رہے. تو پیروی کرنا اصل چیز ہے. فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، جو اللہ نے رہنمائی کی ہے، جو اللہ نے راستہ دکھایا ہے، اس راستے پر چلیے. آپ ہدایت کے نام پر آپ کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں. آپ ہدایت کے نام پر کسی کو بھی نہیں پکڑ سکتے ہیں. ہدایت کے لیے وہ سرا جا کر کے اللہ رب العزت سے ملنا چاہیے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو. الحبل اللہ والقرآن، یہ قرآن ہے، اللہ کا کلام ہے، یہ اللہ کی رسی ہے. اس رسی کو، اس کا ایک سرا ہماری طرف ہے، ایک سرا اللہ کی طرف ہے. اس رسی کو جب پکڑیں گے، قرآن کو مضبوطی سے تھامیں گے، تب یہ ہدایت کو پکڑنا ہوگا. تو جو میری ہدایت کی پیروی کرے گا، پھر ان کے لیے کوئی ڈر نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. ان کی اپنی پچھلی زندگی پر کوئی غم نہیں ہوگا، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین یوز میں لائے. ایمان قبول کیا، ہدایت کی پیروی کرتے رہے، اللہ کا خوف کھاتے رہے. انہوں نے اپنی زندگی کو بہترین یوز کیا ہے، اس لیے ان کو کوئی جو ہے کیا نام ہے غم نہیں ہوگا، کوئی فکر نہیں ہوگی. غم تو ان کے لیے ہوگا جنہوں نے ہدایت کی پیروی نہیں کی. وہ کہیں گے اللہ دنیا میں واپس کر دے، بہت ٹینشن میں ہوں گے، بہت غم میں ہوں گے، ایک موقع دے دے، ایک بار بھیج دے. لیکن نہیں، لیکن جنہوں نے ہدایت کی پیروی کی ان کے لیے کوئی غم نہیں ہوگا. دیکھیے، کوئی آدمی جو اپنا دن گزارتا ہے، ہم اگر اس کو دنیوی تناظر میں دیکھیں، ایک جو ہے دنیا کمانے والا انسان اور دنیا میں ترقی کرنے والا انسان جب اپنے دن کو یوز میں لاتا ہے اور خوب محنت کرتا ہے، اس دن جب وہ پرافٹ اور فائدے کماتا ہے، شام کو خوش ہوتا ہے، اس کو کوئی غم نہیں ہوتا. کیوں؟ اس نے دن کو استعمال کیا، اس کو اس کا فائدہ ملا. لیکن جب ایک انسان دن میں سستی کرتا ہے، سویا رہتا ہے، بزنس تجارت صحیح سے نہیں کرتا ہے، اس کو نقصان اٹھانا پڑتا ہے، تو غمگین ہوتا ہے. میں نے آج کا دن بیکار کر دیا، میں نے آج کا دن خراب کر دیا. تو ایسے ہم کل قیامت کے دن غمگین ہوں گے
اگر ہم نے اس کو خراب کر دیا اس زندگی کو، اور اگر ہم نے اس کو استعمال کیا صحیح طریقے سے، تو پھر ہم کو کوئی غم نہیں ہوگا. اور اللہ نے فرمایا نہ کوئی ڈر ہوگا، ڈریں گے بھی نہیں. قیامت کا نہ کوئی خوف، نہ میدان محشر کا خوف، نہ آنے والے مراحل کا خوف، کیونکہ وہ ایمان والے ہیں، وہ تقوی والے ہیں، اللہ کی توحید والے ہیں، تو ان کو کوئی ڈر نہیں. والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، اور رہے وہ لوگ جنہوں نے انکار کا راستہ اختیار کیا، اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کی الوہیت کو نہیں مانتے، اللہ کے اسماء و صفات کا انکار ہے، نبیوں کو نہیں مانتے، کتابوں کو نہیں مانتے، کتابوں کی باتوں کو نہیں مانتے، تو کفر کرتے ہیں. اور اللہ نے فرمایا ہماری آیتوں کو جھٹلاتے ہیں، یہی جہنمی لوگ ہیں. تو وہ لوگ جو ہدایت کی پیروی کرتے ہیں وہ جنتی لوگ ہیں، انہیں کوئی غم ڈر نہیں ہوگا. اور جو ہدایت کی پیروی نہ کر کے کفر اور تکذیب سے کام لیتے ہیں، یہی جہنمی لوگ ہیں، اور یہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، کبھی جہنم سے نکالے نہیں جائیں گے. کافر مشرک یہ کبھی جہنم سے نہیں نکالا جائے گا. مومن جو ہے کیا نام ہے جنت میں رہے گا، اور کبھی جہنم میں گیا تو اس کو جہنم سے نکال کے جنت میں لایا جائے گا. مومن کبھی ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا نہیں، اور کافر جنت کا منہ نہیں دیکھ سکتا ہے. اس طریقے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اس طریقے سے تم کو دنیا میں رہنا ہے، لہٰذا ہمیں ہدایت کی پیروی کرنی چاہیے اور اس پر عمل کرنا چاہیے. رب العزت سے دعا ہے کہ رب العزت ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ کی اس تلقین اور اس تاکید پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہماری زندگی ایمان کی زندگی گزرے، ہمیں اس پر ثابت قدمی عطا فرمائے، کفر اور تکذیب سے ہماری حفاظت فرمائے. ھذا ما عندی، اللہ تعالی عالم، والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.